بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سارے مل کے بولو صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا. جسے چاہا در پہ بلا لیا. جسے چاہا اپنا بنا لیا. جسے چاہا در پہ بلا لیا. پیر نصیر الدین نصیر نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، اسی بات نو ارشاد فرمایا، اسی بات نو کہ اپنی کوشش، اپنی جد و جہد، اپنی محنت کاوش کچھ نہیں کر دی جب تک کہ بلاوا اس در تو نہ آئے. یا رسول اللہ، جب تک توڑے در پاک تو بلاوا نہیں آئے گا، لکھ کاوشاں کوششاں کوئی کر لوے لیکن کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی. نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی. بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. جے قسمت وچ پھیر کہنی، جے قسمت وچ پھیر کہنی تا پندھ مدینے دا ڈھیر کہنی. اور میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکدا، جے سونا سلاوے تا دیر کہنی. میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکدا، جے سونا سلاوے تا دیر کہنی. جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا. ذرا میرے نال پڑھیو اور میرے کہنے سے نہیں پڑھنا، اپنی محبت. اور یہ او الفاظ ہیں، یہ او کلمات نے کہ جدو شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 مصرے بنا لے نا بابا جی، تے چوتھا مصرا ہن اسی مناسبت دا نام بیا بنے. سمجھ نہ آوے بھی تیسرا بھی کوئی انج دا کوئی با کمال ہوئے بناواں، لیکن ہن چوتھا مصرا ذہن وچ نہیں آ رہا. 3 مصرے بن گئے نے، چوتھا نہیں پیا بندا. اسی فکر سوچ دے اندر خیر رات پئی سجیندے رہ گئے جدوں تک نیند نہ آئی. جدوں نیند آئی نا، کریم نے کرم فرمایا، دیدار کرایا تے فرمایا سعدی ساڈی شان دے اندر جڑے اشعار یاد بنائے نے تیار کیتے نے، ذرا او دس.
ہائے ہائے ساڈی شام دے اندر جڑے اشعار تو تیار کیتے ہیں دراؤ تو سنا نظرہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بول اور دیکھو کملی والے خود سماعت فرما رہے ہیں، ہاں کملی والے خود سماعت فرما رہے ہیں، فرمایا سنا نہ سادی جڑی ساڈی شان دے اندر اشعار تے شیخ سعدی فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالی۔ شیخ سعدی چپ ہو گئے، فرمایا 14 نہیں پڑھایا، سنا چوتھے دی سمجھ نہیں آ رہی اے دے نال کیڑا نال اسی وزن دا نال میں جوڑا، فرمایا دے وچ مشکل کا ہے کہنا صلو علیہ والہ، ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ۔ تا یہ عام الفاظ نہیں، ٹھیک ہے نا جی، اے عام الفاظ نہیں جنہاں نو خود کملی والے سننا واسطے خواب دے اندر شیخ سعدی دے تشریف لے آئے تے فرمایا سادی سنانا، ہائے ہائے مل کے پڑھو ذرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک ذوق دے طور سے میں دو چار اشعار کہ چلو میری بھی حاضری بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر لگ جائے، تواڈی بھی حاضری لگ جائے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ حضور دی ذات دے اوتے درود پاک پڑھنا، تواڈی ساڈی اے محبت، اے مودت، اے کاوش اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ساڈا سلام اپنے محبوب دی بارگاہ بے کسپنہ دے اندر پہنچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آیات مبارکہ تلاوت کی تھی، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران شریف دی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیات مبارکہ دے حصے دے اندر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پر ہن گل کرنی ہے صرف عزت دے اوتے، صرف عزت دے اوتے گل کرنی ہے، ذلت دی گل، ذلت دی گل نہیں کرنی، عزت دی گل کرنی ہے۔ اونج تا الحمدللہ حضور دا صدقہ سب نو بڑیاں بڑیاں شاناں عطا ہوئیں، ٹھیک ہے۔ ابو بکر اگر صدیق اکبر بنے ہاں جی تو حضور دے نسبت دا صدقہ، یہ عثمان ذوالنورین بنے نے تو حضور دی نسبت دا صدقہ، فاروق اعظم اگر بنے نے تو حضور دی ذات دا صدقہ، علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا بنے نے تو کینہ دی نسبت دا صدقہ آیا کوئی جزاکم اللہ۔ تا بڑے بڑے نشانہ کروڑا نشانہ عطا ہوئیاں تے پھر انہاں دے وچوں میرا آج دل کیتا بھی میں ایک شانہ والی ایک بی بی سبحان اللہ قربان جائی ہو دے مقام تو دے شان تو اما حلیمہ دے تذکرے دا بڑے ہوندے نے، اما حلیمہ دے تذکرے بچہ بچہ اما حلیمہ دی کوئی نہ کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہوندا ہے ہاں جی، بچہ بچہ ساڈا ہر محفل دے اندر، ہر میلاد دے اندر، ہر مجلس دے اندر ساڈے بڑے تا بڑے رہ گئے بچے بھی ساڈے اما حلیمہ دیاں شاناں پڑھ رہے تے پر میرا جڑا ہے عنایت کا دل کیتا ہے بھئی اما حلیمہ دا مقام بھی سبحان اللہ، اما دا مقام بھی سبحان اللہ، لیکن اما حلیمہ دا حضور دی رضائی والدہ ہے نا، یعنی جنہاں نے حضور نو دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، حضور دیاں دو ماما ہیں جنہاں دا حضور نے دودھ نوش فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ام ایمن اور دوسری حضرت ام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جی۔ تے اے دا او ہے نا جنہاں دا دودھ نوش فرمایا کملی والے دی ذات نے، تے کیوں نہ اس ماں دا تذکرہ نہ کریے جے دے شکم دے اندر 9 ماہ کملی والے رہے ہاں جی، تے پھر کملی والے دی ذات نو جنہاں نے جنم دیتا جو حضور دی حقیقی سکی ماں ہے، جنہاں دا نام ہے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے۔ میں آج دے گل عرض کرن لگا ذرا کہ حضور دا صدقہ کروڑا نو عزت عطا ہوئیاں، سانو بھی جو عزت عطا ہوئیاں، جو شانہ مقام عطا ہوئے حضور دا صدقہ ہوئے، اساں اگر حضور دے ممبر تے بیٹھیاں تو حضور دی نسبت دا صدقہ، یہ حضور دے مصلی تے کھڑے ہوندے تو حضور دی نسبت دا صدقہ، جی اج مسجد دے اندر اگر انہاں صفاں چٹائیاں تے بیٹھیاں تو یہ بھی حضور دی نسبت دا صدقہ، ورنہ لکھاں کھڑے نے بوا نہیں نہ کر دیندے اساں۔
کیوں بھائی کیوں بابا جی بوا بھی مسجد نہ نہیں لنگن دو چل باہر چل باہر کیوں جی ہے نا ساڈا منہ سونا نہیں ساڈا منہ نہیں سونا ساڈا کوئی کمال نہیں ہے ہاں جی ساڈا کوئی کمال نہیں ہے فقط رب العالمین دا کرم ہے یہ اس دا فضل ہے محبوب دی نسبت نصیب فرمائی محبوب دا کلمہ نصیب فرمایا اسی نسبت دا صدقہ الحمدللہ آج مسیحہ دے اندر آئے بیٹھے ہیں ہاں جی اسی نسبت دا صدقہ ورنہ رنگ روپ دے اندر ساڈے لوگ کئی سونے باہر ہیں دن دولت دے وچ ساڈے لوگ کئی کرما پتی باہر کھڑے ہیں ہاں جی ذات پاک دے وچ بھی ساڈے نالوں کئی سینکڑا باہر ہون گے لیکن اے حضور دی نسبت دا صدقہ نہیں ہے کالا بھی گورا بھی امیر بھی فقیر بھی ادنا بھی اعلیٰ بھی جڑا بھی ہے اس در دے اندر آیا بیٹھا ہے ہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اے او در دولت ہے مگر کیدے صدقے عطا ہوئی یہ فضیلت حضور دی نسبت دا صدقہ ہائے ہائے تا اما آمنہ سلام اللہ علیہ نو بھی رب دی ذات نے پھر وہ مقام تے شان عطا فرمایا سبحان اللہ وراء الورا ماں تا کوئی بھی ہے ماں تا کوئی بھی ہے بالخصوص وہ جڑی مسلمان ماں ہے صاحب ایمان ماں ہے وہ دے متعلق املی والدہ مشہور فرمان مقدس ہے فرمائے الجنت تحت اقدام امہاتکم اے لوگو تواڈی جنت تواڈے ماں دے قدماں دے اندر تواڈی جنت تواڈے ماں دی قدماں دے اندر تے دسو جس نبی دے صدقے جنت ملنی ہے او دی اماں دا مقام کیا ہے ہائے او دی اماں دا شان کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے شاعر فرمایا کہ ہر ماں دی ایک شان ہے ہر ماں دی ایک شان ہے پر آمنہ ورگی نہیں آمنہ ورگی نہیں ہر ماں دی ایک شان ہے پر آمنہ ورگی نہیں آمنہ ورگی نہیں کیوں کہ ایدہ لال ہے کملی والا آئے ہائے اماں دی شان کیوں بڑی ہے کہ اماں حضور دی اماں جو ہے کسی عام دی اماں نہیں نا حضور دی اماں جو ہے کہ ایدہ لال ہے کملی والا ایدہ لال ہے کملی والا اوہ جڑا سب نبیاں تو آلہ ایدہ لال ہے کملی والا جڑا سب نبیاں تو آلہ میری گل چیتے رکھ لیں ہر ماں دی ایک شان ہے پر آمنہ ورگی نہیں آمنہ ورگی نہیں اور جد بھی پانی بھرنوں جاوے پانی خود قدماں وچ آوے شواہد النبوہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے معارج النبوت دے اندر مدارج النبوت دے اندر خصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اما آمنہ سلام اللہ علیہ دا فرمان نقل فرمایا اما فرما دے جس وقت میرا بیٹا میرا لخت جگر محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم دے اندر سن تے فرمایا میں جس وقت گھڑا لے کے برتن لے کے کنویں دے اوتے جاندی سا پانی بھرن واسطے فرمایا کنواں پانی جتنا ہی ڈونگا کیوں نہیں ہوندا فرمایا میں جو ہی کنویں دے اوتے پہنچ دی سا نا تے فرمایا پانی کنویں دے کنارے تو بھی باہر ابلن لگ جاندا سی اللہ اکبر جد بھی پانی بھرنوں جاوے پانی خود قدماں وچ آوے رب انج دا شان ودایا رب انج دا شان ودایا رب پانی نو فرمایا اوے دا نوکر بن کے رہی ہر ماں دی ایک شان ہے
پر آمنہ ورگی نہیں، آمنہ ورگی نہیں، اور آمنہ پاک دا راج دلارا سب نبیاں تو افضل و اعلی۔ آمینہ پاک دا راج دلارا سب نبیاں تو افضل و اعلی۔ رب خود میلاد منائے، خانے کعبے اتے جھنڈے لائے، تو خود میلاد منائی، ہر ماں دی ایک شان ہے، پر آمنہ ورگی نہیں، آمنہ ورگی نہیں۔ ہائے ہائے روزے جائیں چھاں کوئی نہیں، اللہ سے سب نے نصیب فرمائے۔ روزے جائیں چھاں کوئی نہیں، اوے میرے آقا دی ماں ورگی دو جگ وچ ماں کوئی نہیں، دو جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ دو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد ماجد، آپ نے ایک دفعہ سفر فرما رہے سن، اللہ نے آپ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا سن، پھر بالخصوص جدو جوانی آئی حسن و جمال بڑھ گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ دی پیشانی مبارک کے اندر موجود سی نا، اس نے تو پھر اور چار چاند لگا دیتے نا آپ دے حسن۔ آپ ایک دفعہ تجارت دی غرض دے نال ملک شام دی طرف سفر فرمایا، فاطمہ شامیہ عالمہ سی، یہود دی کتاباں دی عالمہ سی عورت، اس دی نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تے پہ گئی، عالمہ سی تے پھر اللہ نے قرآن دے اندر خود فرمایا بھی عالم تے جاہل برابر تا نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی ادھر کے تا چانن ہے، سارا عالم ہے ادھر کے تا سارا چانن ہے، لیکن اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا جس وقت اس عالمہ فاطمہ شامیہ نے جس وقت دیکھا نا، تو مکمل نشانیاں جو نبی آخر الزمان دے والد ماجد دی ہیں، وہ مکمل نشانی حضرت عبداللہ دے اندر موجود سن، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی مبارک دے اندر اسی طرح روشن۔ جس وقت اس عورت نے دیکھا نا، انہیں اپنے ایک خادمہ نو بھیجا کہ فوراً جا اس شخص کو بلا کے لیا جا۔ حضرت عبداللہ آگئے، فاطمہ شامیہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ میں تھوڑے نال عقد کرنا چاہتی ہوں، تھوڑے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تا کوئی، میرا تا کوئی ایسا ارادہ کوئی نہیں ہے تیرے نال نکاح کرنے دا۔ کہنے لگی عبداللہ اگر تم میرے نال نکاح کرے، میرے نال شادی کرے تو میں تینوں 100 اونٹ دیاں گی۔ عموماً دیکھو تسی دنیا داری دا آج کل دا بھی معاملہ بھی نکاح دے وقت شادی دے وقت مرد جڑا ہے نا عورت نے کوئی چیز دیندا ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، زیور ہے، کوئی نقدی ہے، کوئی بھی چیز ہے، مرد سگوں ادا کرتا ہے، مرد دیندا ہے عورت نو۔ مگر ادھر معاملہ کیا ہو گیا، الٹ ہو گیا کہ عورت کہہ رہی ہے عبداللہ تو میرے نال نکاح کر، تو میرے نال شادی کر، میں کیا کراں گی 100 اونٹ میں تینوں دیاں گی کہ تو اگر میرے نال عقد کر لے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد ماجد تو حضرت عبد المطلب تو میں اپنے والد صاحب نال مشورہ کروں گا، اگر وہ اجازت عطا فرما دیں گے تو پھر میں تیرے نال آ کے نکاح کر لوں گا۔ انہیں کہا چلو بہتر ہے، اچھی بات ہے، پوچھ لیو پر میں دسیو بے جلدی۔ آپ چلے گئے۔ بعض روایات دے وچ ہے کہ اس وقت آپ دا نکاح ہو چکیا سی، شادی نکاح ہو چکیا سی۔ بعض روایات دے وچ ہے کہ شادی نہیں سی ہوئی، آپ جدو واپس آئے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد وہاب آپ دے نانا جان، حضور پاک دے نانا جان دے نال انہاں دے نال بات چیت ہوئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کچھ دن دے بعد پھر آپ دا تجارت دی غرض نال دوبارہ سفر ہویا۔ جدو سفر ہویا نا تے اچانک اس مقام تو جو گزرے نا، وہ فاطمہ شامیہ عالمہ دے اس مقام تو
گزرے جس وقت یاد آیا بھی پچھلی بار جدوں میں گزریا سانا تے کہندی سی بھی اگر تو میرا نکاح کرنا چاہویں تے میں 100 اونٹ بھی تینوں نال دیاں گی تے چلو اج اس تو پوچھاں بھی کیا ارادہ ہے، یعنی آپ کا ارادہ تو نہیں سی، او دی نیت ارادہ ویسے جانا سی بھی چلو جے اگر من جاوے تو چلو شاید آپ نا اس غرض دے نال او دے کول تشریف لے گئے تے جا کے نا اس نو کہن لگے بھی تو پچھلی باری مینوں آکھیا سی نا بھی شادی کرنی ہے تے میں پھر والد صاحب نے پوچھا تے دس پھر تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس عورت نے نا ایک نظر آپ دی پیشانی دے اوتے دیکھیا، ایک نظر آپ دی پیشانی دے اوتے دیکھیا، دیکھ کے نا سر تھلے کتنا دے ایک ہوکا لیا، سر دہاں بھری تے چپ کر کے نہ بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا دس پچھلے واری تو کہندی سے اج میں تیرے کول آیا، اج میں تیرے کول آیا ہاں، دس کیا ارادہ ہے تیرا؟ اس نے پھر ایک دفعہ ویکھ کے نا تے پھر شاعر نے اپنی ایک ترجمانی کی تھی، کہنے لگی کہ وہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی پیشانی، اور اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی دیوانی، ہاں مگر سنا ہے کیا سنا؟ مگر میں رہ گئی محروم، ہے قسمت میری پھوٹی، ہائے ہائے میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی، سنا ہے کہ وہ دولت آمنہ نے تجھ سے لوٹی۔ عبداللہ جس میں نہ تو بدکار سا نہ ہی تیری ذات نال شادی کرن دا مینوں کوئی شوق تے چاہ ہے سی کوئی بڑا، انہیں کہا پھر کیا سی؟ کہنے لگی اصل گل تو ہو سی جیڑا نور مقدس تیری پیشانی دے اندر چمک رہا سی۔ عبداللہ شاید تینوں پتہ ہے کہ نہ ہوئے، لیکن میں یہود دی عالم ہاں، ایک ایک گل نبی آخر الزمان دی انہاں دے باپ دی ساڈیاں کتاباں دے وچ ہے، میں تیریاں مکمل نشانیاں اپنے کتاباں دے وچ پڑھیاں سن تے او نور بھی تیری پیشانی وچ موجود سی، تے میں چاہندی سا بھی اگر تیرا میرا عقد ہو جائے تے کیوں نہ نبی جو آخر الزمان امام الانبیاء دی اماں بنن دا فیض مینوں نصیب ہوئے، وہ مقام مینوں نصیب ہوئے، ورنہ مرد تو دنیا وچ بتھیرے ہیں، مرد تا خوبصورت ہیں، دولت مند بھی بے شمار ہیں۔ عبداللہ مینوں تیری طلب نہیں سی، طلب تا اثر جو اس نور دی سی، لیکن عبداللہ او نور تو کسے نو دے آئے ہیں، لہذا ہون میں نو تیری کوئی غرض نہیں۔ اور بعض روایات دے وچ یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ نے اس عورت نو پھر آفر کی تھی کہ اگر تو میرے نال نکاح کریں میں تینوں اتنا کچھ دیاں گا، اسے کہ تو ہمیں کل کائنات ساری میرے لے آ کے کیوں نہ ڈیر کرتے میں، مینوں دنیا تا چاہیے نہیں سی، دنیا تا چاہیے کوئی نہیں ہے، دنیا تا میرے کول بھی ہے، مینوں تا اصل جو مقام چاہیے سی کہ اگر تیرا میرا عقد ہو جائے، او نور مقدس جو تیری پیشانی دے اندر چمک رہا ہے، اگر وہ میرے کول آ جاندا، رب دی ذات میں نے امام الانبیاء دی ماں بنا دیندی، اس تو بڑی شان اور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو فرمایا۔ اور میں علماء فرمایا جس دن حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ دا نکاح ہویا نا، شادی ہوئی جس وقت تے او عورتاں جنیاں خواہش مند سن کہ اساں عبداللہ دے نال شادی کرنی ہے، میں بعض کتب دے اندر علماء تو سنیا بھی کہ 70 عورتاں جڑے ہیں نا اس دن اس غم اور دکھ تو مر گئیاں سن کہ اساں امام الانبیاء دی ماں نہ بن سکے نا۔ اور یہ مقام کینوں نصیب ہویا؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس نو چاہے عزت عطا فرمایا نا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، لوگوں یہ اللہ کا فضل ہے، یُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ اپنے فیض سے اپنے فضل سے نواز دے، جس کو چاہے اللہ اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ ہاں ہر ماں دی ایک شان ہے پر آمنہ ورگی نہیں، آمنہ ورگی نہیں، اور آنکھ نبی میں چھڑ دا نمازیں مانجے دیں دی کاش آوازیں، آنکھ نبی میں چھڑ دا نمازیں
ماجے دین دی کاشو آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے صحابہ تشریف فرما سن جو ہی آپ نو آندہ دیکھے نا حضور دے ادب دے اندر احترام دے اندر نا سارے صحابہ کھڑے ہو گئے بھی نبی آ رہے ہیں ہاں امام الانبیاء آ رہے ہیں ادب دے اندر حضور دے احترام دے اندر تمام صحابہ کھڑے ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھے نا بھی سارے صحابہ میرے غلام میرے ادب واسطے احترام واسطے کھڑے ہو گئے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے تا شکر ادا کیتا مالک دا ٹھیک ہے جی اے استشانہ اسی عطا فرمایا نے نا لہذا سب تو پہلے کیا کیتا رب دا شکر ادا کیتا یا اللہ تیرا کرم ہے مولا تیرا فضل ہے کہ تو مینوں استشانہ عطا فرمایا اور جانثار اور محبت والے اور ادب والے عقیدت والے غلام تو مینوں عطا فرمائے سب تو پہلے شکر ادا کیتا اس تو بعد پھر آپ نے پتہ کیا جملہ فرمایا کاش اج اگر میرے ماں باپ حیات ہوندے جی ادو جا کے پتہ لگتا ہے ماں باپ دی شان اے ادو جا جدو اچھا بد قسمتی دے نال تسی دیکھو عموماً کوئی بھی نعمت ہے صحت دی نعمت رزق دی نعمت والدین دی نعمت محبت دی کوئی عزت دی کسی دی وسعت رزق ہے اگر اے نعمت جدوں تک تا ہے سینکڑوں دے وچوں کوئی ہے جڑا اس دی قدر جانتا ہے اس نعمت دی قدر کرے گا ورنہ نہیں کرے گا اور جدوں اے نعمت دور ہو جائے گی پھر روئے گا پھر بچتا ہے پھر ہون کیا فائدہ ہاں جی ہون کیا فائدہ بہر کیف اللہ رب اللہ جو نعمت رب دی ذات نے عطا فرمایا نے اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے اور مزید محبوب دا صدقہ اپنے نعمت دی فراوانی نصیب فرمائے آمین ثم آمین تو میرے نبی نے فرمایا کاش کہ اج اگر میرے ماں باپ حیات ہوندے تو رب دی ذات نے جو مینوں اس شان عطا فرمایا نے میرے ماں باپ دیکھ دے کہ ساڑھے پتر نو اللہ نے کیا شانت کیا مقام اور رفعت بلندیاں عطا فرمایا پھر آپ نے فرمایا اور نہ صحیح تو کم از کم اج میری اماں آمنہ ہی زندہ ہوندی اج میری اماں آمنہ ہی زندہ ہوندی اور فرمایا میں اشاد فرضاں دی نیت کر چکیا ہوندا اور میرے حجرہ دی کھڑکی کھول دی اور میری اماں آمنہ مینوں آکھدی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا میں فرض نماز توڑ کے اپنی اماں نو جواب دیندا لبیک یا امی یا لبیک یا امی یا میری اماں میں حاضر اے جملہ ادا کر کے نا پھر حضور زارو قطع رون لگ پہ رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ او یاد جد آیا وفا مادیاں یاد جد آیا وفا مادیاں تار دندیاں نے دعا مادیاں آنکھیں نبی میں چھڑ دنا نمازیں ماجے دین دی کاشو آوازیں اج کھل گئے راز نے سارے اج کھل گئے راز نے سارے بی بی آمنہ پاک دے بارے گل سوچ سمجھ کر لیں ہر ماں دی ایک شان ہے پر آمنہ ورگی نہیں آمنہ ورگی نہیں اللہ اکبر کبیرہ عام انسان تا عام انسان نبی بھی اگر رب دی ذات نے اگر شانہ مقام عطا فرمائے تا حضور دی ذات دا صدقہ حضور دے نام مقدس دا صدقہ شواہد النبوت دے اندر اور خصائص الکبرى فی معجزات خیر الورا دے اندر حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نون اللہ وحدہ لا شریک نے ایک نگینہ عطا فرمایا انگوٹھی دے اندر لگایا انہوں نے اور نگینہ انہوں نے جبریل لے کے نگینہ اور انہوں نے اس نو اپنی انگوٹھی دے اندر لگایا پس جو ہی پھر ہن خاصیت دیکھو
جو ہی حضرت سلیمان علی نبی جی علیہ السلام اس انگوٹھی نو اپنی انگلی مبارک دے اندر پہن لیندے سن تا تمام انسان، جنات، دیو، پریاں، وحوش، طیور، ہوا، سب کچھ آپ سے آ کے تابع ہو جاندی سی، اور جو کچھ آپ حکم فرماندے سن آپ دے حکم دے مطابق تعمیل ہوندی سی۔ سوال کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیسی کمال والی انگوٹھی کہ جو ہی پہنی ہے ساری کائنات ہی کوئی اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں دے تابع کر چھوڑی ہے۔ تکملی والے نے ارشاد فرمایا تانوں پتہ ہے اس خاتم دے اوتے، اس انگوٹھی دے اوتے کہ جے دے پان دے نال سارا جہان ہی، ساری مخلوقات ہی سلیمان نبی دی آ کے تابعداری غلامی کر دی سی، تانوں پتہ ہے اس انگوٹھی دے اوتے لکھیا کیا سی؟ اس انگوٹھی تے لکھیا کیا سی؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں ہے، اللہ اور اللہ دی حبیب بھی خوب جاننے، سونا تسا ارشاد فرماؤ نا اس انگوٹھی دے اوتے کیا ہے سی لکھیا ہے؟ اتنی جو خاصیت، اتنی جو شان والی انگوٹھی بھی سارا جہان ہی، جنات بھی، دیو بھی، انسان بھی، پریاں بھی، ہواواں بھی، سب کو جو تابع ہو گئی آپ نے اس انگوٹھی دے اوتے ہے کی سی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا او انگوٹھی جس نو پہنن دے نال ساری کائنات، ساری مخلوقات حضرت سلیمان دی آ کے تابعداری اور غلامی دے اندر کھڑی ہو جاندی سی۔ فرمایا اس انگوٹھی دے اوتے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کلمہ لکھے؟ تو ایک بار پھر محبت ناظرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ایک کلمات مبارکہ اور انہوں نے بچو دو نام ہیں صرف، اللہ اور محمد، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا اے اس کلمے اور اے دو اسم مبارک، انہ دو نامہ دی برکت دے نال جو ہی سلیمان انگوٹھی پاندے سن ساری مخلوقات سلیمان دے کے ساتھ بس وجود ہو گئی، کھڑی ہوا کہ حضرت جی جو حکم تو سا فرماؤ۔ ایسا شان والا کلمہ، ایسا شان والا نبی رب دی ذات نے عطا فرمایا۔ کروڑہا شکرانے وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر، اور کروڑہا درود و سلام امام الانبیاء نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر۔